السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں آج موضوع ہے عزت دین میں ہے۔ تو عزت دین میں ہے، اس سے متعلق مزید باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا محنت کی جگہ ہے اور آخرت اس کا اجر پانے کی جگہ ہے۔ دنیا دارالفنا ہے اور آخرت دارالبقا ہے۔ دنیا دارالغرور ہے اور آخرت دارالسرور ہے۔ ہم سب کے سب یہاں مسافر ہیں۔ ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا غمی کے عالم میں ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، مشغول ہوں یا فارغ ہوں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال میں جاری ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف ہر وقت رواں دواں ہیں۔ ہمارا یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ ہر دن ہمیں منزل کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا امتحان گاہ بھی ہے، لہٰذا یہاں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کسی کو کھلا رزق دے کر آزماتے ہیں اور کسی کا رزق تنگ کر کے آزماتے ہیں، کسی کو عزت دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو ذلت دے کر آزماتے ہیں۔ کوئی صحت کی کیفیت میں آزمائش میں ہے اور کوئی بیماری کی حالت میں آزمائش میں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکموں کو مد نظر رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسے جال اور پھندے بنوا دیے ہیں کہ انسان ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مندوں کو دھوکے لگتے دیکھے ہیں۔ کہنے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں مگر ان کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی۔ کہنے کو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کا دروازہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ایسا عقل مند حقیقت میں بے وقوف انسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں کہا ہے، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ لوگ وہ قوم میں ہیں جنہیں عقل ہی نہیں۔ ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل بات کیا ہے۔ انسان وقتی لذتوں اور واہ واہ کے پیچھے ایسا الجھ جاتا ہے کہ مقصود حقیقی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، جاہ سے تعلق رکھنے والے گناہ، اور دوسرا
باہ سے تعلق رکھنے والے گناہ۔ جاہ سے مراد گناہ جو مقام اور مرتبے سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً مجھے بڑا عالم سمجھا جائے، جو صفات میں مجمع ہیں، جو صفات مجمع ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ عارفونی، مجھے پہچانو، ہم چوں ما دیگر نیست، یعنی ہم جیسا اور کوئی نہیں۔ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چوں ما ڈنگرے نیست، یعنی جیسے ڈنگر ہم ہیں ایسا کوئی اور ہی نہیں۔ دوسرے گناہ باہ یعنی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ عمومی طور پر جو انسان باہ کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ندامت کی کسی بھی وقت معافی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن جاہ کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھ رہا ہوتا ہے، عجب، خود پسندی اور تکبر جاہی گناہ ہیں۔ ایسے گناہوں کا نقصان انسان کے اندر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خود پسندی اور تکبر تو اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرا انگریزی میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ، یعنی بالکل تھوڑا سا، ہلکا سا، جسے انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ عاجز کہتا ہے کہ تکبر ایک ایٹمی گناہ ہے، کیونکہ جس طرح ایٹمی گناہ تباہی پھیلاتے ہیں اسی طرح تکبر بھی زندگی میں تباہی پھیلا دیتا ہے، یہ بڑی دیر کے بعد نکلتا ہے۔ حدیث پاک میں ہلاک کر دینے والے کاموں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے، وہ اعجاب المرء بنفسہ، بندے کا اپنے اوپر عجب کرنا۔ یاد رکھیے کہ نیکی کے ساتھ خود پسندی، عجب اور تکبر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیکی کے ساتھ خود پسندی، عجب اور تکبر بھی چلتا رہتا ہے۔ آدمی ایک طرف پرہیزگاری کی زندگی بھی گزارتا ہے مگر دوسری طرف اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت آسان ہے، مگر اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو اپنی نظر میں گراتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے۔ آج کل جسے چند سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنی نیکیوں پر فریفتہ ہوا پھرتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد اس خود پسندی کے بت کو توڑنا اور اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ نفس کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زندہ چیز ہے جس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب اپنے اندر کی خواہشات کو قابو میں لے آنا ہے۔ دنیا فانی ہے اور اس کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب،
اور یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل تماشا۔ اس لیے چاہیے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جائے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا کام ہے۔ یہ پیغام پہلی کتابوں میں بھی دیا گیا اور آخری کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے جو انسانیت کو شروع سے لے کر آج تک مل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہی کچھ پہلے صحیفوں میں بھی تھا، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ ہمیں ان آیات میں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر دنیا فنا ہونے والا سونا ہوتا اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری ہوتی تو پھر بھی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آخرت کو دنیا پر مقدم کرتے، اور جبکہ معاملہ الٹا ہے، دنیا فنا ہونے والی ٹھیکری کی مانند ہے اور آخرت باقی رہنے والے سونے کی مانند ہے۔ ہم اس آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ جس شخص نے دین کو دنیا پر ترجیح دینا شروع کر دی، اس نے گویا دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ دنیا میں اتنے پھندے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا، بلکہ تعجب ان پر ہوتا ہے جو ان پھندوں سے ایمان سلامت لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بغیر محنت دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہم یہاں دنیا سمیٹنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جبکہ آخرت کو محنت کے ساتھ مشروط کیا ہے اور ہم اس کے لیے ہرگز محنت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں سب طمع کے یار ہیں، اصل یار اللہ رب العزت ہے، یا پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پھر وہ اولیاء جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو طمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ رہ گئی بات رشتہ داری اور برادری کی، ان کو تو اگر اپنے گوشت کا خیمہ بنا کر بھی کھلاؤ تو پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا داروں کی فطرت ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، موضوع باقی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس عزت دین میں ہے، عزت دین میں ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اگلی کڑی آپ کو اگلی نشست میں جو ہے اس کا بقیہ حصہ آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اور یہ عزت والی زندگی جو ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اصل عزت تو اللہ کے روبرو ہونا ہے بندے کی، اور پروردگار ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر عمل کرنا مقدر فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔